آج فتنوں کے اس دور میں سب سے بڑا فتنہ زبان کا فتنہ۔ انسان کی زبان سے بات نکلی اور پھر معاشرے میں برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سامنے والے نے صرف ہمیں چڑھا کر ناگواری کا اظہار کیا، ہم اگر چپ رہ جائیں بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کو جواب میں اس نے زبان سے کچھ نہیں کیا، صرف پیشانی پر بل آئے ہماری کسی بات سے، تو اس کے جواب میں ہم زبان کھول دیتے ہیں۔ اس زبان کے کھلتے ہی فتنہ شروع ہو جاتا ہے، تو میں ہوتی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی برائی ہوتی ہے، الزامات کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ نے کرنے سے منع کیا۔ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ زبان کا فتنہ ہے۔ اگر ہم اپنی زبانوں کو قابو کر لیں تو پھر کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی برائی اور کسی قسم کا فتنہ وجود میں نہ آئے۔ لیکن کرے کیا؟ کہنے والا، میں بھی اس میں شامل ہوں، سننے والے سے زیادہ بے عقل ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے تو سننے والا یہ نہیں دیکھتا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور کہنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ میں خود عمل کرتا ہوں یا نہیں۔ صحابہ سے اور پھر شریعت اسلامیہ کی روح سے دیکھا جائے تو کہنے والا پہلے خود عمل کرے پھر کہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو کہ وہ کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو۔ مطلب یہ کہ عمل خود سے ہے، دوسروں سے نہیں۔ اس دور میں سب سے بڑا فتنہ جس پر ہم قابو پا سکتے ہیں وہ زبان کا فتنہ ہے۔ زبان کسی کی برائی کرتی ہے، کسی کی غیبت کرتی ہے، کسی کی چغل خوری کی جاتی ہے، یا پھر کسی پر الزام لگایا جاتا ہے، کسی کو گالی دی جاتی ہے، یا کسی کی رائے سے اختلاف ایسا کیا جاتا ہے کہ مرنے اور مارنے پر تلاتے ہیں۔ یہ سب زبان کا فتنہ ہے۔ آج بھائی سے دور ہے، کیوں؟ زبان کی وجہ سے۔ ماں بیٹی سے دور ہے، بیٹی ماں سے دور ہے، زبان کی وجہ سے۔ ساس اور بہو میں اختلاف ہے، زبان کی وجہ سے۔ داماد اور سسر ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے، زبان کی وجہ سے۔ باپ اور بیٹے الگ ہیں، زبان کی وجہ سے۔ ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہمارے بازار خراب ہیں، زبان کی وجہ